السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور خواتین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس عظیم صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ حق کی تلاش کے مسافر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کون ہے وہ صحابی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی، بلند پایا صحابی، جنہوں نے حق کی تلاش میں زندگی کا بیشتر حصہ لگا دیا، اور جب حق کی تلاش پوری ہوئی تو اس حق کو قبول کیا، ایمان لائے، اور پھر اس ایمان لانے کا اور حق کی تلاش میں نکلنے کا بھرپور بدلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا۔ آج کے اس درس میں ہم انہی سے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ ان کا نام سلمان ہے، فارس کے رہنے والے۔ فارس مطلب ایران۔ ایران میں اس زمانے میں کون لوگ تھے؟ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابا تھے وہ اپنے علاقے کے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرے والد بستی کے ایک با اثر زمیندار تھے، دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی چیز ان کے نزدیک محبوب نہیں تھی، یعنی بہت محبت کرتے تھے مجھ سے۔ اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے گھر تک بند کر دیا، یعنی باہر جانے کی پرمیشن مجھے اپنی آنکھوں سے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، اتنی محبت تھی مجھ سے۔ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میں مجوسی مذہب کا ماننے والا تھا، اس لیے اتنی محنت کی میں نے اس مذہب میں کہ جب میں تھوڑا اور بڑا ہوا تو جو عبادت خانہ تھا جہاں عبادت کی جاتی تھی اس میں جو آگ بھڑکاتے ہیں اس آگ بھڑکانے کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی، چونکہ سردار کا بھی بیٹا تھا اس لیے خیال رکھا گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس بہت بڑی جائیداد تھی، وہاں جائیداد میں وہ جاتے تھے، کھیتی باڑی وہاں کرتے تھے، دیکھتے تھے، وہ کبھی کبھار وہاں نہیں جاتے تھے کسی کام سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ کوئی گھر بنا رہے تھے، یعنی کسی نئے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، وہ وہاں مشغول تھے، بزی تھے، نہیں جا سکے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ سلمان تم وہاں چلے جاؤ، میں نہیں جا پاؤں گا، تم وہاں چلے جاؤ۔ اور انہوں نے کچھ ذمہ داریاں مجھے بتا دی کہ تمہیں وہاں جا کر کے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں چلا، گھر سے نکلا جائیداد دیکھنے کے لیے۔ آج کے زمانے کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارم ہاؤس پہ جا رہا تھا، ہاں اس زمانے میں ہی تھا، تو جائیداد دیکھنے کے لیے نکلا۔ کہتے وہاں سے گزرتے ہوئے عیسائیوں کے عبادت خانے سے میرا گزر ہوا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلیسا، کلیسا، کنیسا، چرچ، مختلف نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، وہ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ کہتے مجھے اچھا لگا، جیسے اذان کی آواز آتی نا اچھی لگتی، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی، ہاں قرآن کی تلاوت کرے کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن اچھی لگتی۔ تو کہتے ہیں عیسائی اس عبادت خانے سے آواز آ رہی تھی، مجھے اچھی لگی۔ کہتے آج تک مجھے پتا نہیں چلا تھا، کیونکہ میں گھر میں رہتا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کیسی آواز ہے، میں کسی اور مذہب کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے کہتے میں اندر چلا گیا تجسس میں کہ ہے کیا یہ آواز جو آ رہی ہے۔ تو اندر گئے، کہتے جب میں داخل ہوا تو ان کی عبادت کرنے کا طریقہ مجھے اچھا لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے مجوسیت عیسائیت کو آپ ایک ساتھ رکھیں تو مجوسیت کوئی مذہب نہیں، جبکہ عیسائیت کیا ہے؟ ایک مذہب ہے جس میں نبی آئے، پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اپنی کتاب، اگرچہ اس میں تبدیلی کر دیا ان لوگوں نے۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، مجوسیت کیا ہے؟ خود کا بنایا ہوا ہے۔
खुद का बनाया हुआ कि आग की पूजा करो। तो ईसाइयत बहरहाल बेहतर थी मजूसियत से। कहते मुझे बहुत पसंद आया। तो कहते मुझे थोड़ी दिलचस्पी हुई कि मुझे तलाश करना चाहिए कि है क्या इनके अंदर। कहते मैंने कहा अल्लाह की कसम ये तो उस दीन से अफजल है जिस दीन पर मैं हूं। कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि इस दीन की असल कहां है। जैसे हमारे दीन की असल कहां है? मक्का में। हाँ, मक्का में, मदीना में हमारे दीन की असल वही है। तो मैंने पूछा ईसाइयत की असल कहां है? तो लोगों ने कहा शाम में, सीरिया में, क्योंकि वो अंबिया की क्या है? सरजमीन है। कहते हैं मैं अपने अब्बा की जायदाद देखने निकला था लेकिन गया नहीं। मैं शाम तक मैं यहीं रह गया, उसी कलीसा में, चर्च में रह गया। और उधर मेरे अब्बा परेशान है, शाम हो गई, मैं घर लौट कर नहीं आया। हमारे यहाँ कितने, वो सूरज डूबते साथ ही घर पहुंचना होता था। कहते हैं सूरज डूब गया, मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे अब्बा बड़े परेशान हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तलाश में लग गए। जब मैं पहुंचा देर रात उनके पास तो उन्होंने पूछा बेटे कहां चले गए थे? तुम इतनी देर तक कहां थे? तुमको मैंने काम दे करके भेजा था, तुम वहां नहीं गए। तो इन्होंने सच सच बता दिया। कहने लगे अब्बा जान, मैं यहां से जब गुजरा तो कलीसा के पास से गुजरा, मुझे उनकी इबादत अच्छी लगी, इसीलिए अल्लाह की कसम सूरज गुरूब होने तक मैं वहीं रह गया और कहीं नहीं जा सका। तो मेरे वालिद ने डांटना शुरू किया, कहा बेटे उस दीन में कोई भलाई नहीं है, वो एक बेकार दीन है, हमारे बाप दादा का दीन उस दीन से अच्छा है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, नारा लगाते हैं। मैंने कहा हरगिज नहीं। सलमान फारसी कहते, मैंने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम वो दीन हमारे दीन से ज्यादा बेहतर। ये सुनकर मेरे वालिद घबरा गए कि लगता है मेरा बच्चा हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मोहब्बत थी मुझसे तो इसलिए घबरा गए, अंदेशा हुआ उनको। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं मैं बाप दादा का दीन छोड़ ना दूं। तो क्या किया उन लोगों, उन्होंने मेरे पांव में बेड़ियां डालकर, जंजीरें डालकर एक कमरे में बंद कर दी। अब पहले तो घर तक महदूद था कि आजादी थी, घर से घर में रह रहा था, लेकिन अब बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने किसी तरीके से उन ईसाइयों के पास पैगाम भेजा कि भाई देखो, अगर तुम लोगों में से कोई शाम जाने वाला हो तो मुझे बता दे, मैं शाम चले जाऊंगा, मेरे जाने का इंतजाम हो जाएगा। उन लोगों ने कहा ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद उन लोगों ने पैगाम भेजा कि कुछ लोग शाम से आए हुए हैं, तुम उनके साथ जा सकते हो। कहा अच्छा ठीक है, जब वो लोग वापस जाने लगे तो मुझे खबर कर देना। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब ये काफिला वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वापस जा रहे हैं। कहते मैंने किसी तरीके से तदबीर लगाकर अपने पांव से वो बेड़ियां, वो जंजीरें निकाली और उनके काफिले में शामिल होकर कहां पहुंच गया? शाम पहुंच गया। अब कहां से? ईरान से कहां पहुंचे? शाम पहुंचे। अब सफर शुरू हो रहा है इनका। कहते हैं मैं वहां पहुंचा तो मैंने सबसे पहले पूछा कि आपके मजहब में सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे अच्छा शख्स? तो लोगों ने कहा कि चर्च का पादरी, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से आलिम कह लो। तो कहा वो आदमी बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि उनके यहाँ भी बड़ी पोस्ट, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जैसे आप अपनी जबान में यहाँ समझते हैं मुफ्ती का पोस्ट बहुत बड़ा होता है, उसी हिसाब से समझ लें। तो कहते हैं मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि देखिए मुझे आप लोगों का दीन बहुत पसंद आया और मैं ये दीन अपनाना चाहता हूं, मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ रहूं, अगर आप इजाजत दें, आपकी खिदमत भी करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, इजाजत मिल गई। कहते हैं मैं उसके साथ रहने लगा। लेकिन कहते हैं पादरी ना बहुत बदतमीज, बहुत बदकिरदार आदमी था, बहुत ज्यादा बदकिरदार था। तकरीर करता था तो लोगों को कहता था सदका खैरात करो, मिस्कीनों का ख्याल रखो। अब लोग लाते थे इसके पास, दे देते थे तो ये भर लेता था खुद। आजकल भी बहुत सारे लोग हैं, हाँ, पूरा कमरा का कमरा भरा हुआ पैसों से, जाली लगी हुई है, आप निकाल भी नहीं सकते किसी तरीके से। हाँ, ये हर जमाने में इन्न कसीरम मिनल अहबार वरुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। पैसा लेते हैं, लोगों को गलत बातें बताते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी जायदाद बढ़ाते हैं। कहते हैं ऐसा करते करते उसने 7 घड़े भर करके रखे थे सोने चांदी के, 7 घड़े भर के जमीन में दफनाया था उसने। अच्छा, कहते हैं ये बंदा मर गया, मैं वहीं था। कहते मर गया और ईसाइयों ने क्या किया, उसे दफन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए
کہتے میں نے ہمت کر کے کہا دیکھو بھائی یہ تمہارا جو آدمی جس کو تم سب سے اچھا سمجھ رہے تھے نا بہت بدتمیز تھا, بہت بد کردار تھا. پھر لوگ بڑا غصہ ہوئے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو کہا میرے پاس ثبوت ہے. کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا چلو دیکھو. گئے, کہا جہاں دفن کیا تھا وہاں کی زمین کھودی تو واقعی 7 گھڑے بھر کر کے سونا اور چاندی نکلا. سارے لوگ بڑے غصہ ہوئے, بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے ہرگز دفن نہیں کریں گے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا, اسے سولی چڑھائی, اس مرے ہوئے آدمی کو پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دیا. یہ اس بد کردار کا انجام ہوا. کہتے ہیں پھر اس آدمی کی جگہ ان عیسائیوں نے ایک اور آدمی کو وہ پوسٹ دے دی. اب جب وہ آدمی اس پوسٹ پر آیا تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں جن جن لوگوں سے ملا تھا مذہب کے اعتبار سے اس سے اچھا آدمی مجھے نہیں ملا. بہت اچھا آدمی تھا, میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگا. کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ ایک زمانے کے بعد اس کی بھی موت کا وقت آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ مجھے مشورہ دیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آدمی ہو میں اس کے پاس جا کر کے رہوں, اس کی خدمت کروں. تو کہا میرے بیٹے اس دین پر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے دین پر یہاں آس پاس کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مکمل طور سے عمل کرنے والا. البتہ تم موصل چلے جاؤ, وہاں میرے جیسا ایک آدمی ہے جس کے ساتھ تم رہ سکتے ہو. موصل کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں؟ عراق. ایران سے شام, شام سے عراق. کہتے موصل پہنچا, اس آدمی سے ملاقات ہوئی, پادری سے. اس کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کا دوست اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا, اس کی وفات ہو گئی ہے. کہا ٹھیک ہے رہ سکتے ہو. رہنے لگا, سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کہتے اس کی بھی موت کا وقت آ گیا. یہ پادری بھی دنیا سے جانے کے قریب آ گیا. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں فلاں کے پاس تھا, فلاں نے آپ کے پاس بھیجا, اب آپ کس کے پاس بھیجیں گے مجھے؟ تو اس نے بھی وہی بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے. یہ بھی اچھا آدمی تھا, میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے. ہاں تم نصیبین نامی علاقے میں جا سکتے ہو, تو نصیبین نامی علاقے میں جا سکتے ہو, وہاں میرے جیسا ایک آدمی. اب نصیبین کہاں؟ یہ بھی عراق میں, یہ بھی عراق میں ہے. کہتے وہ آدمی مر گیا. میں وہاں سے نکلا موصل سے, میں نصیبین پہنچا, وہاں اس آدمی سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کے سامنے بھی وہی بات رکھی, فلاں نے فلاں کے پاس اور انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہو. رہتے رہتے کہتے آدمی بھی بڑا اچھا نکلا, پادری اچھا تھا. اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. تو جب مرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو کہا دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے, تم عموریہ چلے جاؤ. اب عموریہ کہاں ہے؟ ترکی میں. کہاں؟ ترکی میں. ایران سے شام, شام سے عراق, عراق میں 2 جگہیں بدلی. پھر عراق سے, عراق کے علاقے نصیبین سے کہاں جا رہے؟ عموریہ. اب عموریہ جب پہنچے وہاں آدمی سے ملاقات ہوئی. کہتے اس شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی. اس نے جو ہے مجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی. کہتے میں رہنے لگا اور اس دوران میں نے کچھ ہاتھ پیر مار کر کے کچھ اور زندگی گزارنے کے لیے میں نے کام کاج کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کام کرتے کرتے میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں جمع ہو گئی, کچھ گائے اور بکریاں جمع ہو گئی, یعنی میں کچھ مال کا مالک بن گیا. اب اس بندے کی بھی وفات کا وقت آ گیا. اب آپ سوچ رہے سارے لوگ مر رہے ہیں, یہ آدمی زندہ ہے نہیں. آپ کو بتائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑی عمر کسی اور کو نہیں ملی. بعض علماء نے لکھا 250 سال زندہ رہے. کدھر 250 سال زندہ رہے, بعض نے تو 350 سال بھی لکھا ہے. تو بہرحال اس بندے کی وفات کا وقت قریب ہے. اب دیکھیے اصل ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو رہا. اس سے پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں, بتائیے کس کے پاس جاؤں. تو اس پادری نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو آج ہماری طرح باعمل ہمارے دین پر قائم ہو جس کے پاس میں تمہیں جانے کو کہوں. ہاں ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جو دین ابراہیمی کے ساتھ عرب کی سرزمین پر بھیجا جائے گا. وہ 2 پتھروں کے درمیان ایک ایسی کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت کرے گا.
اس کی کچھ نشانیاں ہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا. اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اگر تم میرے بعد اس علاقے میں جا سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ. یہ اس پادری نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دے دیا، نشانیاں بتا دی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ آدمی وفات پا گیا. اس کے مرنے کے بعد بھی کہتے میں تھوڑے دن رہا. کہاں پہ؟ عموریہ میں، ترکی میں تھوڑے دن رہا. پھر مجھے پتا چلا، اتفاق ایسا ہوا کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے کچھ تاجر یہاں سے گزر رہے تھے عموریہ نامی علاقے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں بھی عرب جانا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے ساتھ لے چلو، اور چاہو تو میرے پاس یہ گائے ہے اور یہ بکریاں ہیں، یہ لے لو، یعنی معاوضے کے طور پر. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، سب لے لیا ان لوگوں نے. وہ مجھے لے کر کے پہنچے، لیکن وادی القرا یعنی مدینے سے بہت پہلے ہی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ مجھے غلام بنا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اب قسمت کہاں سے کہاں گھما رہی ہے. اب آپ دیکھتے جائیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزادی سے غلامی کے سفر پر نکل گئے. ایک یہودی کے غلام بن گئے. جانا چاہ رہے تھے مدینہ، سب کچھ دے دیا، گائے دے دی، بکریاں دے دی، سب مال دے دیا، پوری زندگی لگا دی، لیکن اب غلام بن گئے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کہتے ہیں میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا، میں اس یہودی کے ساتھ رہنے لگا. لیکن اس علاقے میں مجھے کچھ کھجور کے درخت بھی نظر آ رہے تھے. تو میرے دل میں کبھی کبھی آتا تھا کہیں یہ وہی بستی تو نہیں ہے، لیکن پھر دل انکار کر دیتا تھا، نہیں یہ وہ علاقہ نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ وہ علاقہ نہیں ہے. پھر اسی طرح کہتے زندگی گزرتی رہی کہ ایک دن اس یہودی کا کزن میرے پاس آیا، چچا زاد بھائی. کہاں رہتا تھا وہ؟ مدینے میں تھا، یہودی وہ بھی. بنو قریظہ نامی قبیلے کا تھا. آپ کو پتا مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو کہتے ہیں قبیلے بنو قریظہ کا یہ آدمی آیا اپنے اس چچا زاد کے پاس، اپنے کزن کے پاس ملاقات کے لیے. اب جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کو پتا نہیں کیا میرے اندر اچھا لگا. اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے حالات بناتا ہے، کیسے تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ پتا نہیں کیا اس کو میرے اندر دکھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے مجھے خرید لیا اور اب میں اس یہودی کے بجائے اس یہودی کا غلام بن گیا. لیکن میرے لیے اچھی بات یہ ہوئی کہ میں کہاں پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچ گیا. ایران سے سفر شروع ہوا اور اب مدینہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. کہتے جب میں نے دیکھا تو کہتے اللہ کی قسم میں سمجھ گیا کہ جس کے بارے میں میرے ساتھی نے بتایا تھا یہ وہی شہر ہے، یہ وہی علاقہ ہے. کیونکہ مدینہ اس زمانے میں، آج بھی اگر آپ مدینے کے دونوں طرف جائیں تو آپ کو ایک طرف پتھروں کی وادی دکھے گی، دوسری طرف بھی پتھروں، 2 پتھروں کے درمیان کھجوروں والی بستی. مدینہ بہت پہلے سے اس حوالے سے مشہور ہے اور آج بھی یہ علامت مل جائے گی. کہتے میں مدینے میں رہنے لگا. کہتے انہی دنوں جب میں مدینے میں رہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مکہ میں نبی بنا دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال نبوت کی حالت میں رہے. پھر آپ کہتے اس دوران مجھے کچھ پتا نہیں چل سکا. کیوں؟ ایک تو میں غلام تھا، کہیں آنا جانا میرا ہوتا نہیں تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ کہاں پہنچے؟ پہلے قبا میں. کہتے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آپ نے اور قبا پہنچے. اب یہاں سے دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سنو واقعہ. کہتے اللہ کی قسم ایک دن میں کھجور کے پیڑ پر کچھ کام کر رہا تھا. میں وہاں ہوں، میرا مالک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں اس کا ایک اور چچا زاد بھائی آیا اور اس نے غصہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین فلاں قبیلے والوں کو غارت کرے. وہ اس وقت قبا میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کان میں تھوڑی آواز پڑی تو میری کیفیت بدل گئی. پرسوں کی تلاش پوری ہونے والی. آدمی جس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اب وہ لمحہ نزدیک آ رہا ہے، کیفیت کیا ہوئی ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے میرے پاؤں کانپنے لگے.
कपकपाहट तारी हो गई और ऐसा लगा कि अब और तब मैं अपने मालिक के ऊपर गिर जाऊंगा। कहते हैं जल्दी जल्दी किसी तरीके से मैं पेड़ से नीचे उतरा और उतरने के बाद मैं आया और मैंने कहा, उस आदमी से पूछा जो आया था ये खबर लेकर के, मैंने उससे कहा कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आदमी होता है ना, मतलब उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा है तो कई दफा वो बात और जुमले दोहराता है। तो कहा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने। कहते ये सुनते ही मेरे मालिक ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। तेरे से क्या लेना देना, चल निकल यहां से, अपना काम कर। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरे कान में वो आवाज पहुंच गई थी, मैं समझ गया कि हो ना हो ये वही इंसान है जिनकी तलाश में मैं आया हूं। कहते शाम हुई, मैंने थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज इकट्ठा किया और मैं पहुंच गया कुबा नामी इलाके में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अब आप ये मंजर सोचो, मंजर सोचो आप खाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। कहते मैं पहुंचा तो कहने लगे मुझे मालूम पड़ा है कि आप एक नेक इंसान हैं। मुलाकात हुई, मुझे मालूम पड़ा कि आप एक नेक इंसान हैं, आपके साथ कुछ जरूरतमंद लोग आए हुए हैं। ये देखिए मेरे पास सदके की कुछ चीजें हैं, मैं समझता हूं कि आप और आपके साथियों के लिए ये जरूरत के एतबार से काफी होगी। कहते हैं मैंने दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने लिया तो, लेकिन आपने अपने साथियों के दरमियान उसको बांट दिया। तो कहा एक निशानी तो पूरी हो गई जो उस बंदे ने बताया था कि सदका नहीं खाएंगे। कहते मैं चला आया, इधर मैं चला आया, फिर से मैंने कुछ चीजें इकट्ठा की और फिर इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से कहां चले गए, मदीना। कुबा से कुछ दिन रह करके, बाद लोगों ने कहा 4 दिन, बाद ने 10 दिन, बाद ने 14 दिन की बात कही है। कहा इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चले गए। कहते हैं मैंने कुछ चीजें इकट्ठा की, मैं मदीने पहुंचा तो मैंने अर्ज किया कि मैंने सुना है कि आप सदका नहीं खाते हैं, देखे ये हदिया मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, कबूल कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से लिया, खुद भी कुछ खाया और अपने साथियों के दरमियान भी बांट दिया। सलमान फारसी कहते हैं मैंने दिल ही दिल में कहा ये दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। 2 निशानियां पूरी। आप देखें किसी भी चीज को कबूल करने से पहले परखना जरूरी है, परखना जरूरी है। कहते तीसरी निशानी रह गई थी। कहते फिर मैं एक दिन और आया मदीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आप एक जनाजे में बकी कब्रिस्तान के पास मौजूद थे। आपके जिस्म मुबारक पर चादर रखी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के दरमियान मौजूद थे। कहते मैं पहुंचा तो मैं चारों तरफ से घूम फिर करके कभी इधर से आ रहा हूं, कभी इधर से आ रहा हूं, कभी इधर से आ रहा हूं, कभी इधर से आ रहा हूं। कहते मैं घूम करके देखने की कोशिश कर रहा था कि वो महरे नबूवत कहाँ है, लेकिन आपके जिस्म पर चादर थी तो दिखाई नहीं दे रही थी। कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो समझ गए कि ये बंदा किसी चीज की तलाश में है, और जो देखना चाहता वो भी समझ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने चादर हटा दी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसे देखते ही पहचान गया, बस फिर क्या था, मैं महरे नबूवत पर टूट पड़ा, मेरी तलाश पूरी हुई, बरसों की मेहनत रंग लाई। कहते मैं टूट पड़ा, मैं मुसलसल महरे नबूवत के बोसे ले रहा हूं और रो भी रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया सामने आ जाओ। मैंने आपके हुक्म की तामील की, सामने आ गया। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपनी पूरी रुदात सुनाई। ईरान से शाम, शाम से इराक, इराक से तुर्की, तुर्की से जो है वादिउल कुरा, वादिउल कुरा से यहाँ मदीने के अंदर आज़ादी से गुलामी, पूरी कहानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। और आपके साथी भी सुन रहे थे, उन्हें अच्छा भी लग रहा था। अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि सलमान फारसी के किस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानी भी मौजूद है। ईसाई पादरी ने बताया था कि एक आदमी आने वाला है, आखिरी नबी, आखिरी रसूल की बेअसत होने वाली। तो पता चला ईसाइयों के यहाँ भी ये तसव्वुर था कि आखिरी नबी कहाँ आने वाला। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, जिनको हमने किताब दी है वो नबी को ऐसे पहचानते जैसे अपनी औलाद को पहचानते। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा किस्सा सुनाया और मुसलमान हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? अभी गुलाम है, अभी गुलाम है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसी वजह से गज़वे बद्र और गज़वे उहुद में शरीक नहीं हो सके, क्योंकि अभी गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं मदीने आता जाता रहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती थी। एक दिन आपने कहा कि सलमान
ایسا کرو اپنے مالک سے مکاتبہ کروا لو، لکھا پڑھی کروا لو۔ تمہارا مالک جتنے بات مکاتبہ اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی غلام یا لوڈی آزاد ہونا چاہے تو اپنے مالک سے بات چیت کر کے لکھا پڑھی کروا لے کہ اتنا مال دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، وہ مالک راضی ہو جائے تو اتنا دینا پڑے گا، تو کہا لکھوا لو تم بھی۔ تو یہودی بڑا ہمیشہ سے لوگ بدماشی رہے، کبھی ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں آزاد کر دوں گا، لکھا پڑھی کر لیتے، لیکن 300 کھجور کے زندہ پیڑ چاہیے مجھے۔ زندہ پیڑ مطلب لگ جانے چاہیے، وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ 300 کھجور کے زندہ پیڑ اور 40 اوقیہ چاندی۔ 40 اوقیہ چاندی مطلب ایک اوقیہ چاندی 40 درہم، 40 درہم، اور ایک درہم تقریباً 3 گرام۔ اس حساب سے کتنا ہو گیا، حساب لگاؤ دیکھتے ہیں کتنے ماہر۔ ایک اوقیہ چاندی کتنا ہوا، ایک اوقیہ چاندی کتنا گرام، 40 درہم، 40 درہم۔ اب اس کو آپ حساب لگاؤ، 40 کو 40 سے کرو تو کتنا ہو جائے گا، 1600 ہے نہیں، 1600 ہوا۔ اب 1600 کو آپ 3 سے ملٹیپل کر دو، کتنا ہو گیا 4800۔ 4 کلو 800 گرام کیا چاندی۔ 300 کھجور کے زندہ پیڑ اور 40 اوقیہ چاندی مطلب 4 کلو 800 گرام یا اس کے آس پاس، اتنی چاندی دے دو، 300 کھجور کے زندہ پیڑ دے دو، جاؤ آزاد ہو۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب آدمی کے لیے، مہاجر آدمی کے لیے اور بنا گھر بار کے آدمی کے لیے جس کے پاس کام کاج نہ ہو، بہت بڑی چیز تھی۔ ایک جو ہے مڈل کلاس کے آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوری بات بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے ساتھیوں کی مدد کرو۔ کہتے کوئی 10 پیڑ لے کر کے آیا، کوئی 20، کوئی 30، ایسا کرتے کرتے 300 پیڑ ہو گئے، 300 پیڑ ہو گئے۔ کہتے جب پورے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جاؤ ان پودوں کے لیے گڑھے کھودو، صرف گڑھا کھودنا لگانا نہیں۔ معجزہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ، بلکہ 2 معجزے دیکھیے۔ کہا جاؤ گڑھے کھودو، 300 گڑھے۔ کہتے ساتھیوں کے ساتھ میں گیا، سب نے مل کر کے گڑھا کھودنا شروع کیا، جیسے جیسے کھجور کے پیڑ لگائے جاتے ہیں۔ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اسے لگانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اس میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا، اور اسی طرح 300 کھجور کے درختوں کی ادائیگی سے میں فارغ ہو گیا، ایک پیڑ بھی نہیں مرا، سب کے سب زندہ رہے، سالم رہے، اور اس یہودی کی ایک شرط پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی 40 اوقیہ چاندی میرے ذمے باقی تھی۔ کہتے ہیں کوئی چھوٹی سی جنگ ہوئی، اس جنگ میں میرے حصے میں کہتے ہیں مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہو تو کتنا ہوگا بھائی؟ تاجر آدمی آپ لوگ بتائیں کتنا ہو سکتا ہے؟ 50-60 گرام، 100 گرام مان لیتے ہیں، تو 100 گرام سونا کیا 5 کلو چاندی کے برابر ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہو جائے، لیکن اس دور میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج کے دور میں سونا اور چاندی کے درمیان 1 اور 100 کا فرق ہے تقریباً۔ پہلے کتنا تھا؟ 1 اور 10 کا۔ تو مرغی کے انڈے کے برابر سونا کہتے میرے حصے میں مال غنیمت آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی سلمان کا معاملہ کیا ہوا، اس کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے مجھے بلایا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو میں آیا، تو پیارے نبی نے فرمایا سلمان یہ سونا لے جاؤ اور اسی سے اپنے اوپر باقی مال کی ادائیگی کر دو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں یہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا اور کہاں میرے اوپر اتنا سارا باقی مال، بھلا اس سے اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اسی سے تمہاری ادائیگی کر دے گا۔ کہتے سلمان فارسی میں لے کر گیا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے،
اسی مرغی کے انڈے کے برابر سونے سے میں نے اس یہودی کا 40 اوقیہ وزن یعنی تقریباً 5 کلو چاندی وزن کر کے دے دیا، اور اس طریقے سے میں آزاد ہو گیا۔ یہ معجزہ ہوا، یہ معجزہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا، کہ وہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا وہ 5 کلو چاندی کے وزن کے برابر ہو گیا اور کافی ہو گیا۔ اس طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزادی کے بعد سب سے بڑا کارنامہ جنگ خندق میں مسلمانوں کو کافروں کے 10,000 کے بڑے لشکر سے بچانا۔ سلمان فارسی نہ ہوتے، خیر اللہ تعالیٰ کے اسباب بناتا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آیا کہ اللہ کے نبی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہمارے ہاں ایسی کوئی صورتحال بنتی تھی تو ہم لوگ شہر سے باہر خندق کھود لیتے تھے۔ اسی خندق کھود لینے کی وجہ سے مدینہ بھی بچ گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بچ گئے۔ یہ مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہجرت اور اس پورے واقعے کے بعد مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہمارا آدمی ہے، انصار کہتے تھے سلمان ہمارا آدمی ہے، یعنی مہاجر اپنی صف میں جوڑتے تھے، انصار اپنی صف میں جوڑتے تھے۔ نبی نے کیا کہا؟ سلمان منا اہل البیت۔ کیا کہا؟ سلمان ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ مطلب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ کہاں کے ہیں؟ فارس کے، اور یہاں مدینے پہنچ رہے ہیں، اور کائنات کے امام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں کا، حق کی تلاش میں کیے گئے اس لمبے سفر کا یہ بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ سلمان فارسی کو اپنے گھر کا ایک فرد قرار دے رہے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ علم و معرفت کے حصول کے لیے، حق کی تلاش کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہاں کہاں کا سفر کیا، کتنی مشقتیں اٹھائیں، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑا۔ باپ کیا ہے؟ زمیندار ہے، مالدار ہے، سردار ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سب چھوڑ دیا حق کی تلاش کے لیے، اپنے آپ کو حق کے راستے پر لگانے کے لیے، اپنا گھر بار، ماں باپ کی محبتیں اور ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ اتنا لمبا سفر کاٹ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور بیچ میں آزادی سے غلامی کے سفر پر بھی نکلے۔ ہم اور آپ اگر غور سے اس واقعے کو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس داستان کو پڑھیں، ہمیں آنسو آنا چاہیے۔ سلمان فارسی پوری زندگی حق کی تلاش کے لیے دے رہے ہیں۔ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت دیا، قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا۔ آج لوگوں کو دیکھیں، ہمارے باپ دادا فلاں، ہمارا امام، یہ وہ نہ جانے کیا کیا۔ حق کہاں ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ یہ صحابہ کرام کی جستجو ہے، ان کی تلاش کی کہانی ہے، اور ان کا شوق اور جذبہ ہے۔ ہم جیسے لوگ آدھے سفر سے واپس آ جائیں، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے نہیں گئے، کہیں پیچھے نہیں پلٹے، پیچھے کا راستہ نہیں دیکھا انہوں نے، یہ تک نہیں سوچا کہ یار کون جائے، ٹھیک ہے جب ملنا ہوگا مل لیں گے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نا، ارے یار جب پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا تب چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لکھتا بھی اس کے لیے ہے جو کوشش کرتا ہے، جو آگے آتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ جو ہے ترقی، یہ بلندی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیوں؟ کیونکہ قربانیاں ان کی اتنی بڑی۔ ہم تو قربانی نہیں دے، نیند کی قربانی نہیں دے پاتے، وقت کی قربانی نہیں دے پاتے، ٹائم پر ہم سے نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے یہ دین ہم کو مکمل طور سے نبی سے لے کر کے ہم تک پہنچایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد سے لے کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جنگوں میں رہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وفات بعض لوگوں کے حساب سے سن 33 ہجری میں، بعض لوگوں کے حساب سے 35 ہجری میں ہوئی، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ آپ سوچیں کتنی لمبی عمر ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر کی وفات ہو گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات بھی بالکل قریب ہے،
اور اسی دوران سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک مجاہد آدمی، حق کی تلاش کا مسافر اور مختلف علاقوں سے بھٹکا ہوا انسان اپنی منزل پر پہنچا، اللہ کے یہاں سرخرو ہوا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملی۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ 2-4 باتیں۔ پہلی بات، بلندیاں قربانی مانگتی ہیں آپ سے۔ آج ہی ہم نے پڑھا پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جنت چاہتے ہو تو اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، اپنی محبوب چیز قربان کرنی پڑے گی، اور محبوب چیز میں ایک مال بھی ہے، محبوب چیز میں ایک نیند بھی ہے۔ ہاں، محبوب چیز میں ایک ہماری دنیا کی ساری چیزیں ہیں، دکانیں، جب تک ان سب کی قربانی نہیں دیں گے اللہ کہتے جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت، بلندیاں، ترقیاں قربانی مانگتی ہیں۔ دوسری بات، باپ دادا کا طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ سوچیں کہ صحیح کیا ہے، دماغ لگائیں، پڑھیں، علماء سے ملاقات کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لگا ان کے دماغ میں آیا تو کیا بیٹھے رہ گئے؟ نہیں، پہنچے، ملاقات کی، پادری سے شام پہنچے، پھر حق کی تلاش میں ہمیشہ رہے۔ برے پادری سے بھی، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے علماء صحیح ہوتے ہیں، بعض برے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، لیکن باپ دادا کا طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تیسری بات، اللہ اور حق کی خاطر سیادت و قیادت، سرداری اور مال و جائیداد کی قربانی کبھی کبھار دینا پڑتی ہے۔ زندگی کے اندر بہت دفعہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر قربان کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں کوششیں کرنا چاہیے حق حاصل کرنے کے لیے، اور پانچویں اور آخری بات ہے کہ کوشش کبھی برباد نہیں جاتی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا بدلہ بہت جلد اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کی نظروں کے سامنے کر دے۔ آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں ملے گی، ملے گی، لیکن صرف دنیا کو مقصد بنا لیں گے تو آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت، دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، اللہ دنیا بھی دے دے گا، آخرت بھی دے دے گا، تو آپ دونوں مانگیے، صرف دنیا مت مانگیے، دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔